اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ انفال کی آیت 58 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے کسی قوم کی طرف سے بد عہدی کا، تو پھینک دیجئے ان کا معاہدہ ان کی طرف علی الاعلان۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اور اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی طرف سے بد عہدی اور بد شکنی کا، تو پھینک دیجئے ان کا معاہدہ ان کی طرف علی الاعلان۔ دیکھیے، اس آیت کی وضاحت میں جانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پچھلی آیت میں بھی عہد سے متعلق بیان کیا گیا تھا، لیکن پچھلی آیات میں انفرادی طور پر معاہدے کی خلاف ورزی کا حکم تھا۔ مثال کے طور پر کسی قبیلے کا کوئی آدمی یا کسی محلے کا کوئی آدمی اس طرح کی سازش میں ملوث پایا گیا، تو ممکن ہے کہ ایسی صورت میں اس کے قبیلے کے لوگ اور اس کے محلے کے لوگ اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو اس شخص کا ذاتی معاملہ ہے، یہ جانے اور قانون جانے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ اس شخص کا ذاتی معاملہ ہے، اور رہا ہمارا معاملہ تو ہمارا پورا اجتماعی قبیلہ اور محلہ بدستور اپنے معاہدے کا پابند ہے۔ یہ تو تھا پچھلی آیت کا مضمون، لیکن اس آیت 58 میں جو اس وقت سامنے ہے، اس آیت میں اجتماعی طور پر قومی سطح پر اس مسئلے کا حل بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں انفرادی طور سے تھا، لیکن اس آیت میں قومی سطح پر اس مسئلے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حل بتلایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کسی قوم یا کسی قبیلے کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ ان کے معاہدے کو علی الاعلان ختم کر دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو اخلاق کے جس معیار پر دیکھنا چاہتے ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ بظاہر معاہدہ بھی ہو اور اندرونی طور پر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہوں، ایک دوسرے کے خلاف منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہو۔ تو ایک طرف تو معاہدہ ہو، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب معاہدہ ہو تو ہر طرف سے معاہدہ ہونا چاہیے۔ ایسی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کھلم کھلا علی الاعلان کہہ دیں کہ آج سے تمہارے اور ہمارے درمیان میں کوئی معاہدہ، کوئی عہد نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی بہت ہی اعلیٰ معیار کی تعلیم ہے کہ جب کسی قوم کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کا حکم اندیشہ ہو اور یہ معلوم ہو کہ یہ قبیلہ اپنے عہد پر قائم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ بھی علی الاعلان معاہدے کو ختم کر دیں، کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے، اسلام کے ہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ بظاہر معاہدہ بھی ہو اور اندرونی طور پر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہوں، ایک دوسرے کے خلاف منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہوں۔ معاہدہ ہو تو ہر طرف سے معاہدہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ علی الاعلان کہہ دیں کہ آج سے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی بہت ہی اعلیٰ معیار کی تعلیم ہے۔ دیکھیے، اس سے ایک دوسری صورت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، معرف القرآن میں ہے کہ اگر کسی وقت معاہدے کے دوسرے فریق کی طرف سے خیانت یا عہد شکنی کا خطرہ پیدا ہو جائے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بدستور
اپنے معاہدے پر قائم رہیں، ان کی طرف سے تو معاہدے کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ ہم بدستور ایک ہی معاہدے کو پکڑے بیٹھے رہیں، اس کو قائم رکھیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی جائز نہیں ہے کہ معاہدے کو صاف طور پر ختم کرنے سے پہلے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں۔ یعنی جب تک معاہدے کو ختم نہیں کیا ہے اس وقت تک یہ جائز نہیں ہے کہ معاہدے کو صاف طور پر ختم کرنے سے پہلے ہم ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں، بلکہ اس سلسلے میں صحیح صورتحال یہی ہے کہ ان کو اطمینان کی حالت میں اس بات سے آگاہ کر دیا جائے کہ اب تمہاری نیت خراب ہو چکی ہے، تمہاری بدنیتی اور خلاف ورزی ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے، اس لیے تمہارے معاملات ہمیں مشتبہ نظر آتے ہیں، ہم آئندہ معاہدے کے پابند نہیں رہیں گے، تمہیں ہر طرح سے اختیار ہے کہ ہمارے خلاف جو بھی قدم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ بہرحال یہ اعلان کیے بغیر، معاہدے کو ختم کیے بغیر ان کے خلاف کوئی چال چلنا یا ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا اسلام کی روح سے یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال اسلام اور شریعت محمدی اس طرح کی پالیسی کا ویرودھ کرتی ہے کہ ایک ساتھ ایک ہی میز پر کھانا کھاتے ہوئے آپسی تعاون کے معاہدے کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھانا اور میز کے نیچے سے ایک دوسرے کی گویا کہ ٹانگ کھینچنا، یہ دنیا دار لوگوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے مگر اسلام اور اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جب معاہدہ ہے تو پھر ہر طرح سے معاہدہ ہے اور ہمارے کسی بھی فعل سے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام کی نظر میں یہ معاہدے کی بڑی اہمیت ہے۔ بہرحال یہ پالیسی دنیا داروں کی تو ہو سکتی ہے کہ ایک ساتھ ایک میز پر کھانا کھاتے ہیں، آپسی تعاون کے معاہدے کرتے ہیں، لیکن میز کے نیچے سے گویا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، یہ دنیا داروں کا طریقہ ہو سکتا ہے مگر اسلام اور اہل ایمان جو اسلام پر ایمان لائے ہیں ان کا طریقہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب آیت کا مطلب خیز ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، یعنی اگر آپ کو کسی قوم کے معاہدے سے خیانت اور عہد شکنی کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو ان کا عہد ان کی طرف ایسی صورت میں واپس کر دیں کہ آپ اور دونوں برابر ہو جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، آگے اسی آیت 58 میں ہے اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اسلام کی بہت ہی بلند اور اعلیٰ سطح کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا عدل و انصاف ہے کہ خیانت کرنے والے دشمنوں کے حقوق کی بھی حفاظت کی جاتی ہے اور اہل اسلام کو ان کے مقابلے میں اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ عہد کو واپس اور ختم کرنے سے پہلے کوئی تیاری بھی ان کے خلاف نہ کی جائے، عہد کو پورا کرنے اور نبھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے اس سلسلے کا ایک عجیب و غریب واقعہ بھی ہے اور عہد کو پورا کرنے، گویا کہ عہد کو پورا کرنے اور نبھانے کا ایک عجیب واقعہ بخاری ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور امام احمد ابن حنبل، 4 کتابوں میں ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور امام احمد ابن حنبل، انہوں نے سلیم بن عامر سے روایت نقل کی ہے اور یہ واقعہ ابن کثیر میں بھی ہے، معارف القرآن میں بھی ہے۔ بہرحال ان بہت ساری کتابوں کا حوالہ ہے۔ حضرت معاویہ کا ایک قوم کے ساتھ جنگی معاہدہ طے ہو چکا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک قوم کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا اور حضرت معاویہ نے یہ ارادہ کیا کہ اس معاہدے کے دنوں میں اپنی
فوج اور جنگی سامان اس قوم کے قریب پہنچا دیا جائے جن سے معاہدہ تھا، تاکہ معاہدہ جیسے ہی ختم ہو، معاہدے کی میعاد ختم ہوتے ہی وہ دشمن پر ٹوٹ پڑیں۔ مگر عین اس وقت جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اس طرف روانہ ہو رہی تھی، اچانک دیکھا گیا کہ ایک بوڑھے آدمی گھوڑے پر سوار بڑے زور زور سے نعرہ تکبیر یعنی تکبیر کا نعرہ لگا رہے ہیں، اللہ اکبر وفاءً لا غدرً کے الفاظ ہیں کہ وہ نعرہ تکبیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کو معاہدے کا لحاظ رکھنا چاہیے، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم سے کوئی صلح یا جنگ کے ترک کا معاہدہ ہو جائے تو چاہیے کہ ان کے خلاف کوئی گرہ نہ کھولیں اور نہ باندھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی گئی، اور جب دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ کہنے والے بزرگ حضرت انبسا صحابی رسول تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ تو فوراً حضرت معاویہ نے اپنی فوج کو واپسی کا حکم دے دیا تاکہ اس معاہدے کی میعاد میں فوج بھیجنے پر قدم اٹھا کر کے خیانت کرنے والوں میں داخل نہ ہو جائیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 59 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو بہرحال یہ اعلیٰ اسلام کی بہت ہی اعلیٰ تعلیم ہے کہ اس نے دشمنوں کے بھی حقوق کا لحاظ کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 59 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں، یعنی جنگ بدر میں سے قریش مکہ کے 1000 افراد میں سے بہت سے لوگ صحیح سالم بچ نکلے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ واقعی بچ نکلے ہیں۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آگے چلتے ہیں آیت 60 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار رکھو ان کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اور کچھ دوسروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اور کچھ دوسروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہو، اللہ انہیں جانتے ہیں۔ یعنی تمہاری آستینوں کے جو سانپ ہیں منافقین، جو پردے کے پیچھے تمہاری تباہی اور بربادی کے در پہ رہتے ہیں، تمہاری نظروں سے تو وہ اوجھل ہیں، چھپے ہوئے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب پورا پورا تمہیں دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب پورا پورا تمہیں دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ آگے چلتے ہیں آیت 61 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ
اپنے بازو جھکا دیں امن کے لیے تو آپ بھی جھک جائیں ان کے لیے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اپنے بازو جھکا دیں امن کے لیے، سلامتی کے لیے، تو آپ بھی ان کے لیے جھک جائیں۔ یعنی اگر مخالف فریق صلح پر آمادہ نظر آئے تو آپ بھی امن کی خاطر مناسب شرائط پر ان سے صلح کر لیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ پر توکل کیجئے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگلی آیت 62 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں، یہ آیت 62 ہے، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں آپ کو دھوکہ دینے کا، تب بھی آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں آپ کو دھوکہ دینے کا، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اور اگلی آیت کا جو حصہ ہے، اگلا جو حصہ ہے اس آیت کا، یعنی آیت 62 کا، بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے اللہ جس نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے۔ اس آیت کے بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے اللہ جس نے آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے آپ کو ایسے مخلص اور جانثار صحابہ عطا کیے کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرا وہاں وہاں انہوں نے اپنی جان کی بازیاں لگا دیں۔ اللہ کی اس خصوصی مدد کی شان جو ہے وہ اس وقت نکھر کر سامنے آتی ہے جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا طرز عمل دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو نصرت اور مدد ہے اس وقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا طرز عمل دیکھتے ہیں۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلو، تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا، خود قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے، پارہ نمبر 16 میں ہم پڑھیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جائیے آپ اور آپ کا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیزاری اختیار کی، اور بیزاری میں یہاں تک کہہ دیا تھا رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ رب انی لا املک الا نفسی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، پارہ نمبر 6 میں ہم ان کو پڑھ چکے ہیں۔ اے میرے رب، میں تو اپنی جان اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، لہٰذا آپ ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان علیحدگی کر دیجئے۔ اس کے مقابلے میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اخلاص کے انداز اور جانثاری کے جذبے کی مثال ملاحظہ کرتے ہیں۔ جنگ بدر سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صفرا پر صحابہ سے مشورہ کیا تھا، اور یہ بہت بڑی مشاورت تھی، کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل مشورہ دے رہے تھے، زور لگا رہے تھے کہ ہمیں قافلے کی طرف چلنا چاہیے۔ ان لوگوں کے جو دلائل تھے نہایت ٹھوس تھے، ان لوگوں کے پاس جو دلائل تھے وہ نہایت اہم تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرما رہے تھے کہ کچھ اور لوگ بھی مشورہ دیں۔ اس پر مہاجرین میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے
آپ اسی طرف چلیے، آپ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہ سمجھیں جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ تو جا اور تیرا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ جو حکم ہمیں دیں گے ہم دل و جان سے حاضر ہیں۔ اور اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے بھی اپنی رائے کو پیش کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشارہ تھا وہ انصار کی طرف تھا کہ انصار میں سے بھی کوئی شخص اٹھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے آپ کی منشا کو بھانپ لیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی منشا اور مقصد کو بھانپ لیا، لہٰذا وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کا روئے سخن ہماری طرف یعنی انصار کی طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر انہوں نے کہا، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لقد آمنا بکا وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول مان چکے ہیں، اب ہمارے پاس آپ کے حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو اللہ کا رسول، جس نے آپ کو حق رسول بنا کر بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے تو ہم بھی اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں برق الغماد یعنی یمن کا ایک شہر ہے، یمن کے شہر تک جا پہنچنے کا حکم کریں گے تو ہم یمن کے شہر تک جا پہنچیں گے، چاہے اس میں ہماری اونٹنیاں کمزور ہو جائیں، کل آپ ہمیں لے کر دشمن سے جا کر جنگ کریں، ہم انشاءاللہ ثابت قدم رہیں گے اور مقابلے میں سچی جانثاری دکھائیں گے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے آپ کو وہ کچھ دکھلا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس اللہ کی برکت کے بھروسے آپ ہمیں لے چلیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ تقریر ختم کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا اور آپ نے بدر کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک جھلک ہے اس مدد کی، اس نصرت کی جو اللہ کی طرف سے آپ کے انتہائی مخلص صحابہ کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی تو اللہ ہے جس نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے۔ بہرحال یہ آج کے درس اور سبق سے یہی بات معلوم ہوئی کہ ایک تو عہد کی، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کسی قوم کی طرف سے خلاف ورزی یا عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو سب سے پہلے اعلان کے طور پر یہ بات کہہ دی جائے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی عہد اور معاہدہ نہیں ہے۔ دوسری بات آج کے اس درس سے معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خاص نصرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔